جن دوستوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں، جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ آرام سے بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اور ہوں گے، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت، جو جبر و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے داروں پر روداد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے، طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا طوفان جب نکلا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ میرے قائد جناب محترم محسن فرید چشتی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان جنوبی پنجاب، محترم سید غلام کبریا شاہ صاحب، نائب ناظم اعلیٰ جنوبی پنجاب، اور شیر امیر المجاہدین، شمشیر امیر المجاہدین جناب فخر الدین سکھیرا صاحب، ضلع ناظم ضلع امیر بہاول نگر، میاں راشد محمود ملکوں کا بٹو صاحب، امیدوار MP 237 جناب چودھری شاہ سوار صاحب، ناظم اعلیٰ ضلع بہاول نگر، اور حافظ محمد جاوید بٹو صاحب، امیر PP 237، اور سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، عمائدین کرام اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو تو کچھ اور کرنی تھی، لیکن یہاں پہ آ کر جب حالات سے آگاہی ہوئی تو موضوع سخن ہی بدل گیا کہ یہاں پر اتنی وڈیرہ شاہی اور اتنی جگیردارانہ نظام ہے۔ میں اس علاقے کے تمام وڈیروں کو، میں اس علاقے کے تمام جگیرداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج PP 237 میں تمہارے مد مقابل تحریک لبیک پاکستان جنوبی پنجاب، تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اگر ہمارے امیدوار یا کسی کارکن کو تنگ کیا گیا، رب کعبہ کی قسم تمہاری بدماشی سرے بازار نکال دیں۔ جو باتیں سٹیج سے ہوئی صرف انہی کا جواب دینا ہے۔ یہ کہتے مولویوں کی جماعت ہے،
مولویوں کی جماعت ہے. یہ آپ کے سامنے مولوی کھڑا ہوں, یہ ہمارے امیدوار صاحب مولوی ہیں, لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کھولو یار تھوڑا کہ چلو ہم مولویوں کی جماعت ہی صحیح, آؤ میں تمہیں ان مولویوں کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا 1857 میں چلو. اب مولویوں کی جماعت کہہ کر تحریک لبیک پہ تبرہ کرنے والوں, جب تمہارے آبا و اجداد انگریزوں کے کتے نہلا رہے تھے, جب تمہارے آبا و اجداد انگریزوں سے گدیاں لے کر, انگریزوں سے زمینیں لے کر, انگریزوں سے مربع لے کر مسلمانوں سے غداری کر رہے تھے, اس وقت جن مولویوں کے آبا و اجداد انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین محمد مصطفیٰ کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے تھے, اور اپنی تاریخ پڑھ لینا, میر جعفر اور میر صادق کے ورثاء تمہاری تاریخ کالے حروف سے لکھی ہوئی ہے, اور الحمدللہ ہم ان علماء کے وارث جنہوں نے کالے پانی کی جیلوں کو آباد کیا, کفایت علی کافی کے وارث, الحمدللہ ہماری تاریخ سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہے. اور میں تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اس پاکستان میں, اس پاکستان کو بنانے والے بھی ہیں, پاکستان سے پہلے انگریزوں کو بھگانے والے بھی ہیں, اور وہی تحریک جو ہمارے علماء کے آبا نے چلائی, وہی تحریک آج 75 سال کے بعد پاکستان کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آ چکی ہے. تحریک لبیک کے مجاہدوں, تحریک لبیک کا سپاہی بن کر, تحریک لبیک کا مجاہد بن کر, تحریک لبیک کا شیر بن کر, کرین کا نشان اپنے سینے پہ سجا کر ان کفر کے جنتوں کے خلاف آپ نے ڈٹ جانا ہے. رب کعبہ کی قسم, جب تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آئے گی, اس ملک سے سوشلزم کے نظام کا خاتمہ کرے گی, کمیونزم کے نظام کا خاتمہ کرے گی, لبرلزم کے نظام کا خاتمہ کرے گی. اگر لے کے آئے گی تو محمد عربی کا چمکتا ہوا نظام لے گا. آپ نے دیکھا کہ پیدر پہ گستاخیاں ہوئیں, ابھی انڈیا نے گستاخی کی تو کیا ہوا کہ ان میں تو دبخند نہیں تھا, تحریک لبیک کو واضح دیتے رہے کہ کہاں ہے لبیک والے. نون لیگ بھی کہتی رہی اور لبیک والے کہاں ہے, پی ڈی آئی والے بھی کہتے رہے لبیک والے کہاں ہے. پھر لبیک نکلی, ہمارے قائد نے ان بھگوان کو خدا کہنے والوں کو رون دیا, ان بتوں کو لڈو چڑھانے والوں کو رون دیا, اور مودی کو پیغام دیا کہ اگر
کہیں بھی کوئی گستاخی کرے گا ہم اپنی ایڑی سے اسے کچل کے رکھ دیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان جب برسر اقتدار آئے گی تو آقا کریم کا نظام لے کے آئے گی، ابو بکر کی صداقت والا نظام لے کے آئے گی، عمر کی عدالت والا نظام لے کے آئے گی، عثمان کی حیا والا نظام لے کے آئے گی، علی کی شجاعت والا نظام لے کے آئے گی، اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند کرے گی، اور دنیا کے کونے میں کسی گستاخ کو جرأت نہیں ہوگی کہ آقا کی شان کی طرف بھی دیکھ سکے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور ہر دور میں کفر کو للکارا گیا، لیکن للکارنے والے تنہا تھے، ان کے مقابل طاقت تھی، ان کے مد مقابل قوت تھی، ان کے مد مقابل اقتدار تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ ڈرے نہیں، وہ جھکے نہیں۔ احمد بن حنبل کو دیکھیے، کوڑے کھائے، پیچھے نہیں ہٹے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیے، جنازہ جیل سے نکلتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجدد الف ثانی کو دیکھیے، سامنے اکبر کی شہنشاہی تھی، ڈرے رہے اور بتا دیا کہ دین وہی ہے جو ہمارے آقا لے کے آئے۔ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کو دیکھیے، سامنے فرانس تھا، ہالینڈ تھا، ناروے تھا، واشنگٹن تھا، زاہد حامد تھا، نواز شریف تھا، ڈٹے رہے اور تحفظ ناموس رسالت کر کے رہے، ختم نبوت پہ پہرا دے رہے، اور اپنی زندگی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے وقف کر کے دنیا کو اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ یہی وہ مشن ہے جو کامیابی کا مشن ہے، یہی وہ مشن ہے جو فلاح کا مشن ہے، یہی وہ مشن ہے جس میں صداقت ہے، یہی وہ مشن ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، یہی وہ مشن ہے جس میں آقا کا قرب ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بتاؤ، امیر المجاہدین کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلتے رہو گے؟ 2 نومبر کو منار پاکستان پہ اپنے قائد سے کیا ہوا وعدہ وفا کرو گے؟ بی بی 237 والوں، آج تمہارا امتحان پڑا ہے، آج تم کفر کے جنٹوں کے مد مقابل آ کھڑے ہو۔ بتاؤ، کرین پہ مہر لگا کے اسے کامیاب کرو گے؟ امیر المجاہدین جو ہمیں مشن دے کے گئے، جو ہمیں پیغام دے کے گئے کہ میں قبر میں نظام مصطفیٰ کا انتظار کروں گا، بی بی 237 میں کرین کو کامیاب کر کے اس مشن کی پہلی عید رکھو گے، اور راشد محمود ملکوکا کو کامیاب کرو گے۔ ساری عمر آپ نے انگوٹھے چومے ہیں، اب انگوٹھے لگانے کا وقت آ گیا۔ اگر میں آپ سے آقا کی ناموس کے لیے جان مانگوں، کتنے دیں گے؟ خون مانگوں، کتنے دیں گے؟ تو میرے دوستو، آج نہ میں آپ سے پیسہ مانگ رہا،
نہ آپ سے خون مانگ رہا، نہ آپ سے جان مانگ رہا، بلکہ مہر بھی کسی کی، سیاہی بھی کسی کی، اور سب کچھ کسی کا، سواری بھی کسی کی۔ سامنے پرچی پہ ایک طرف یہودی ایجنٹوں کے نشان، ایک طرف ہندوؤں کے یاروں کے نشان، ایک طرف ختم نبوت کے پہرے داروں کا کرین نشان۔ بتاؤ انگوٹھا کرین پہ لگاؤ گے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ اور ملکوکا صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈی سی او صاحب مداخلت نہ کرنا، ڈی پی او صاحب مداخلت نہ کرنا، اور ڈی پی او اور ڈی سی او اگر تحریک لبیک کے راستے میں تم نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، رب کعبہ کی قسم، نہ تمہاری ڈی پی او شپ رہے گی، نہ تمہاری ڈی سی شپ رہے گی، رہے گا تو محمد عربی کا نام رہے گا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مجھ پہ کرے گا کون مسلط شب سیاہ؟ مجھ پہ کرے گا کون مسلط شب سیاہ؟ سورج کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں۔ مجھ پہ کرے گا کون مسلط شب سیاہ؟ مجھ پہ کرے گا کون مسلط شب سیاہ؟ سورج کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قیادت کو بھی جانتے ہیں، کارکنان کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اب میں اوپر تک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ووٹ پہ پہرا دیں گے، انشاءاللہ کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ تحریک کے ڈبے کو چرا سکے۔ بتاؤ پہرا دو گے؟ اور میں آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کان کھول کے سن لو کہ ہم جبر سے ڈرنے والے نہیں، ہم مر کر مرنے والے نہیں، کفر کے خونی ہاتھوں پر ہم بیعت کرنے والے نہیں، کیونکہ یہ شفق کنارے رضوی ہیں، یہ رات کے تارے رضوی ہیں، میں رضوی ہوں، تم رضوی ہو، ہم سارے کے سارے رضوی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور آپ کا جذبہ 17 جولائی تک یہی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تقریروں کی ضرورت ہی نہیں، لبیک کا نعرہ ہی ان پہ خوف طاری کر کے رکھے گا۔ اور آپ کا جذبہ دیکھ کر مجھے امید ہے کہ اے صبح تو میرے دیش میں آ کے رہے گی، لوگ کہیں گے تجھے شب کے طلبگار کہاں۔ بس